ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے۔ ایک غریب صحابی تشریف لائے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، سرکار، یہ جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی زندگی کل دوپہر تک ہی ہے۔ کل دوپہر تک ہی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کی عمر کل دوپہر تک ہی ہے، کیوں نہ اس کو پوچھ لیا جائے، کچھ ارمان ہو تو اس کو پورا کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، میری صحابی، کوئی تیری تمنا ہو یا کوئی تمہاری حسرت ہو تو بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ کل دوپہر تک ہی تیری زندگی ہے۔ صحابی کو یہ فرمایا کہ کوئی تیری تمنا یا کوئی تیرا ارمان ہو تو بتا دو۔ عرض کیا، حضور، 2 ارمان ہیں زندگی میں، کبھی میٹھا کھایا ہی نہیں، میٹھا نصیب ہو جائے، اور لوگوں کی شادی شدہ دیکھتا ہوں تو میرا بھی دل یہ ارمان کرتا ہے، ہوتا ہے کہ کاش میری بھی شادی ہو گئی ہوتی۔ اتنا غریب ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی دے گا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، فکر نہ کرو، اور ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ میٹھے کا انتظام کرو، اور ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہاری لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا ہے، جا کر تیاری کرو۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انتظام کر دیا، سب کچھ ہو گیا۔ آپ نے گھر کا انتظام بھی کر دیا، اور دوسرے دن ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جا کر اس گھر کے پاس دیکھو، کہیں رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ حضور نے سب انتظام کر دیا تھا، نکاح بھی ہو گیا تھا اور میٹھے کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ وہ صحابی گئے اور ظہر سے لے کر عصر تک ان کے گھر کے چکر لگاتے رہے، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حضور کے پاس پھر آئے اور کہنے لگے، سرکار، وہاں تو کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ لگ رہا ہے۔ حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، جبرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ پر دیکھ کر بات کہی تھی کہ اس کی زندگی کل دوپہر تک ہی ہے، وہ تو ابھی تک جی رہے ہیں، موت ٹلی کیسے؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے لکھ ہی دیا تھا کہ کل دوپہر تک ہی اس کی زندگی ہے۔ اس کے سامنے جب میٹھا آیا تو اسی وقت میں نے ایک ساحل کو دروازے پر بھیجا، اس نے میرے نام پر اس سے مانگا۔ جب ساحل نے اس سے میرے نام پر مانگا تو زندگی بھر اس نے میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن میرے نام پر مانگا گیا تو اس نے سارا میٹھا اٹھا کر اس ساحل کو دے دیا۔ اس غریب نے جاتے ہوئے کہا کہ اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے اور بہت سارے بچے عطا فرمائے۔ میں نے اس غریب کی دعا کی وجہ سے اس کی موت کو ٹال دیا۔ یہ اثر ہوتا ہے ایک غریب کی دعا کا۔ آج ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے، نہ کسی غریب کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، نہ کسی غریب سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ والوں کا یہ معمول تھا کہ غریب کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، غریبوں کے ساتھ اپنے رشتے بنا کر رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت تو یہ ماحول ہے کہ سگا بھائی بھی غریب ہو تو لوگ اسے رشتہ نہیں جوڑتے، جوڑ کر رکھنا نہیں چاہتے۔ ہمیشہ غریب کی دعا لیتے رہو اور غریب کی بد دعا سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔